والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الأمين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات علیہ سامعین محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس مختصر آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اپنے مختصر وقت میں کوشش یہ ہے اس آیت مجیدہ میں جو اللہ ہم سب کو پیغام دے رہا ہے، جو آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن صرف پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ قرآن پڑھ کر اس کے مقصد پر عمل کریں گے تو حقیقی مسلمان کہلائیں گے۔ ارشاد رب العزت ہوا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے، پروردگار فرماتا ہے سن لو مسلمانوں، وہ میرے نزدیک ہے اسلام۔ وہ میرے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، خطاب مسلمانوں کو ہے، خطاب عوام الناس کو ہے، ہر ایک کو خطاب ہے۔ جس دین کی بھی پیروی کرتے ہو، اللہ کہتے ہیں مجھے اگر کوئی دین پسند ہے تو وہ کون سا دین پسند ہے؟ ہم سب کون ہیں؟ سب ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اللہ کہہ رہے دین پسند ہے اسلام۔ ہم قرآن پڑھنے والے خود کو کہتے ہیں مسلمان۔ اگر ہم ہیں مسلمان، اللہ نے بتایا دین ہے پسندیدہ اسلام، اب ہم ہر ایک اپنے گھر میں اپنی زندگی میں نگاہ کریں، ہمارے درمیان اسلام کے قانون ہیں یا دوسرے مذاہب کی رسومات ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کہہ رہے پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور میرا دوست نام کا مسلمان نہ بن، رحمان جس اسلام کو پسند کر رہا ہے اور بانی اسلام نے جس اسلام کو پہنچایا اور محافظان اسلام نے اسلام کی جو تعلیمات کو پہنچایا، ذرا دیکھ تو صحیح میری اور تیری زندگی میں، ہمارے گھروں میں وہ اسلام ہے؟ میں ایک مثال سے مطلب کو واضح کروں۔ آج اگر کسی نے 2 مرلے کا مکان بنانا ہو، وہ پہلے کیا کرتا ہے؟ پہلا سٹیپ، اس کے لیے وہ ایک نقشہ تیار کرواتا ہے، اس نقشے کے مطابق بنیادوں کی کھدائی ہوگی، پھر اس کے بعد آگے سلسلہ بڑھے گا۔ اگر کوئی 2 مرلے 5 مرلے کے مکان کے لیے
وہ نقشہ بنوا لے اور اس نقشے کی خلاف ورزی کر لے، وہ مستری، وہ مزدور، اور جب مکان بنانے والا جو مالک ہے وہ آ کر دیکھے کہ میرے نقشے کے خلاف انہوں نے اپنی مرضی شامل کی ہے، تو ہاں وہ شخص آ کر کیا کہے گا؟ میں تمہاری مزدوری نہیں دیتا، تم نے یہ میری خلاف ورزی کام کیوں کی ہے؟ لہذا میرا دوست، تیرا معیار یہ ہے کہ اگر تیری 2 مرلے یا 5 مرلے کی زمین پر تیری مرضی کے خلاف، تیرے بنائے ہوئے قبول کیے ہوئے نقشے کے خلاف اگر مزدور اور مستری کام کر لیں تو تجھے اس کی خلاف ورزی پسند نہیں ہے جو اللہ نے میری اور تیری زندگی کے اصولوں کے لیے قرآن جیسی کتاب بھیجی ہے اور 14 کا پاک فرمان ہمارے لیے ہے۔ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کر کے اپنی زندگی گزاریں تو رحمان ہماری زندگی، ہمارے اعمال پر کیسے راضی ہو جائے؟ یا عیدی صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا اسلام کے قوانین ہماری زندگی میں نافذ ہوں۔ اسلام ہماری مرضی کا نہیں، اسلام نام ہے قرآن اور سنت کا۔ ہم دیکھیں ہماری زندگی میں کتنے کام ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں اور سنت کے مطابق ہیں۔ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو وہ اسلام ہے، اور جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو، چاہے کوئی انجام دینے والا بڑی شان والا ہو، بڑے نام والا ہو، بڑے مقام والا ہو، بڑے نسب والا ہو، یہ اپنے مقام پر ہے، لیکن اگر قرآن اور سنت کا مخالف ہے تو وہ اسلام پر نہیں، بے دینی پر ہے۔ اور یہ فقط وہ خطابی جملے نہیں کہہ رہا، بلکہ وارث دین امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام اپنی زبان عصمت سے بول کے دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر۔ صادق آل محمد اپنے چاہنے والوں کو زبان عصمت سے پیغام دے رہے ہیں، اور دنیا والوں آؤ میں زبان عصمت سے وارث علم رسول تمہیں پیغام دے دوں، جتنی شان والا ہو، جتنی عظمت والا ہو، جتنے نام والا ہو، اگر اس کے دامن میں قرآن اور 14 کا فرمان نہیں ہے وہ اپنے اعمال و کردار میں کافر ہے۔ امام فرما رہے من خالف سنت رسول اللہ فقد کفر، جو سنت رسول کی مخالفت کرتا ہے، امام فرماتے ہیں وہ ہماری نگاہ میں کافر ہے، چاہے جتنی بڑی شان والا آ گیا۔ آج ہم کہیں وہ تو اتنا بڑا رتبے پہ، وہ تو ایسے ہیں، اور میرا دوست کسی کی شان ٹھاٹ پھاٹ نہ دیکھ، اور دیکھ اس کے دامن میں اللہ کا دین کتنا ہے، اور دیکھ اس کے دامن میں قرآن کی تعلیمات کتنی ہیں، اس کے دامن میں سنت نبی اور آل نبی کتنی ہیں۔ روایت ہے ایک شخص آئے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علیہ، امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے فرزند رسول، زمانے کی حجت خدا کی پہچان میں مشکل ہو رہی ہو تو میں کیا کروں اس کے حق کی معرفت کے لیے؟ امام فرماتے ہیں کثرت سے یہ دعا پڑھ، ہر نماز کے بعد پڑھ، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین۔ اب امام چاہتے ہیں یہ میرے سامنے دہرائے، رپیٹ کرے۔ امام نے جب اس سے تقاضا کیا، کہتا ہے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار۔ اب وارث دین نے جب سنا
امام فرماتے ہیں بے شک اللہ مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن جیسے میں نے تجھے سکھایا ہے، اللہ مقلب القلوب والابصار ہے، لیکن جتنا دین میں تجھے دے رہا ہوں، امام سمجھا رہے ہیں اگر میں ایک کلمے کی اجازت دے دوں تو رہتی دنیا تک دنیا والے اپنی من پسند کو دعاؤں میں اور اسلام اور دین میں داخل کرتے جائیں گے، اور میرا دوست ذرا فکر کر، وارث دین ایک دعا میں اپنی مرضی کو پسند نہیں کرتے، آج دین کے نام میں ہم دین میں بدعات پیدا کر دیں۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وارث دین ایک جملہ میری مرضی کا پسند نہیں کر رہے، ہم اپنی مرضی کے اعمال شامل کر لیں، ہم کہیں کہ میرا دل کہتا ہے نماز میں یہ بھی ہو، میرا دل کہتا ہے اسلام میں یہ بھی ہو، اور میرا دوست اسلام تیری اور میری منشا کے مطابق نہیں، منشا الہی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ یہ تو روایت کی بات ہے، آئیں قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے، جب حضرت موسیٰ کی قوم گمراہیوں میں شکار ہوئی، اللہ کی نافرمانی کرتی رہی، 40 سال ایک جگہ پر محصور رہی، اب پروردگار چاہتا ہے کہ ان کی اس گناہ کو بخشا جائے، تو کیا کیا؟ خطاب ہوا حضرت موسیٰ کو، اے موسیٰ اپنی قوم سے بنی اسرائیل سے کہہ دے وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس قوم سے کہے کہ جب شہر کے دروازے سے داخل ہوں وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو یہ سارے اپنی زبان سے کہے حِطَّةٌ، کیا مطلب؟ نغفر لکم، یعنی اے اللہ ہم گناہگار ہیں ہمیں بخش دے۔ حضرت موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو پیغام پہنچایا کہ تم لوگ جب دروازے پہ پہنچو سجدے میں جا کے اللہ سے استغفار کرو، قولوا حِطَّةٌ، اس بد نصیب قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے جا کر سجدے میں جا کے کہنے لگے حِنطَةٌ، اے اللہ ہمیں گندم دے۔ اب اللہ کی ذات ان پہ راضی نہ ہوئی، ایک لفظ کو بدلا، اللہ نے اس قوم پر پھر عذاب۔ اور میرا دوست ذرا فکر کر، قرآن کی بات ہے یا وارث قرآن کی بات ہے؟ وارث قرآن بھی راضی نہیں ہے کہ دین میں اپنی مرضی کا ایک جملے کا اضافہ کرے، اور رب کی ذات بھی راضی نہیں ہے دین میں تو اپنی مرضی کو شامل کر لے۔ بتا اگر میری اور تیری زندگی میں دین اپنی مرضی کا بن جائے، اور اس دین کی قیمت کو سمجھ، یہ دین اتنا قیمتی ہے۔ آج 2 مرلے کا مکان بناتے ہیں، اگر ہمارے ہمسایوں سے ہمارے گھر کی بنیادوں میں پانی اترنے لگے تو ہم ان سے فساد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنے 2 مرلے کے مکان سے اتنا پیار ہے، اور جس کے لیے تو نے 10 سال پیسہ جمع کیا، اور جس کے لیے تو نے 20 سال پیسہ جمع کیا، اپنے بنائے ہوئے مال سے 2 مرلے کا مکان تجھے اتنا پسند ہے، اور تجھے اس اسلام سے محبت نہیں ہے، اور جس اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے اور جس اسلام کو بقا دینے کے لیے زہرا کا لال حسین اپنی اولاد کو بھی کربلا میں قربان کر رہا ہے، وہ حسین وارث سے جنت امام خود کو بھی جنت میں قربان کر، خود کو بھی کربلا میں قربان کر رہا ہے۔ ہمیں اسلام کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے، اور اسلام کی قیمت کا اندازہ کرنا ہے تو امام حسین سے پوچھ، خود اندازہ کر امام حسین کی نگاہ میں اسلام کی کیا قیمت ہے۔ آج آپ سنتے ہیں محرم الحرام میں پہلے دن میں خاص ایک گفتگو کی جاتی ہے، کیا؟ امام حسین کے غم میں ایک آنسو بہانا جنت کی ضمانت ہے۔ بے شک اس روایت کے معانی بیان کیے گئے، آیت اللہ سیستانی نے بڑا عظیم جواب دیا، جو شخص آل محمد کا اطاعت گزار ہو، گناہوں سے اجتناب کرے، دل میں حب آل محمد ہو،
اور پھر وہ حسین کی معرفت کے ساتھ حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہائے، اس کی جنت کے ضامن۔ معنی مراد کو سمجھا جائے۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، جس امام کی مصیبت پر ایک آنسو کی قیمت کیا ہے؟ جنت ہے۔ ذرا سوچیں ہم، جس کے اوپر آنسو کی قیمت ہے جنت، اس کے سامنے کیا مقصد ہے؟ اس نے شہادت کیوں دی؟ ہم جو امام پر گریہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہ امام کی مظلومیت پہ، ایسے کہ نہیں؟ امام کی مظلومیت پہ امام نے خود کو قربان کیوں کیا؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ اللہ کے دین کی بقا کے لیے۔ یعنی ہمارے آنسو ہیں امام کی مظلومیت پہ، امام مظلوم ہوئے، قربان ہوئے اللہ کے دین کی بقا کے لیے۔ امام حسین کا قربان ہونے کا مقصد یہ ہے اللہ کا دین بچ جائے۔ اب میرا سوال ہے کہ اللہ کا دین بچ گیا؟ جی اللہ کا دین بچا؟ آپ دیندار ہیں، علماء دوست ہیں، آپ سب کہہ رہے ہیں کہ کیا اللہ کا دین بچ گیا ہے؟ میرا دوست، جو اللہ کا دین امام حسین نے بچایا، کیا وہ میرے اور تیرے گھر میں ہے؟ کیا وہ ہماری زندگی میں ہے؟ اور صرف اس بات پہ نہ رہے کہ زہرا کے لال نے کربلا میں اللہ کے دین کو بچا دیا، بے شک بچایا، اب میری اور تیری ذمہ داری ہے، اور جس دین کو بچانے کے لیے زہرا کے لال نے کربلا میں سب کچھ قربان کر دیا، کیا وہ دین میرے گھر میں ہے؟ وہ دین میری زندگی میں ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا علی اللہم صلی علی۔ لہذا اللہ کے دین کی بقا، آج ہم اپنی مرضی شامل نہ کریں، ہم دین میں اپنی پسند کتنی شامل کر رہے ہیں۔ آئیں ایک چیز کی اصلاح اور مصائب کی طرف بڑھوں۔ دیکھیں رسول اللہ کے اخلاق میں کیا تھا، رسول نے اخلاق میں ہمیں کیا تعلیم دی، رسول اللہ نے اسلام کی تعلیمات میں ہمیں کیا تعلیم دی۔ روایت کا جملہ تاریخ نبی میں علماء اہل سنت نے، علماء شیعہ سب نے نقل کیا، سید الرسل جب چلتے تھے بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک پہ سلام کرتے تھے۔ نبی کیا کرتے تھے؟ ہر ایک پہ سلام کرتے تھے۔ آج بعض لوگ ذرا تھوڑی سی دنیا اور جائیدادیں کیا آ جائیں، ہم کہتے ہیں کہ دنیا ہمیں سلام کرے، اور میرا دوست جس کی محبت میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا وہ امت کے بچوں کو سلام میں پہل کرے، اور جس حبیب کی محبت میں تھوڑی سی دنیا کیا مل گئی، ہم کہتے ہیں دنیا ہمیں سلام کرے۔ اور جتنے رتبے والا بن جا اور نبی کے پائے خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمارے لیے نبی کی سنت ہے، نبی کیا کرتے تھے؟ سلام کرتے تھے۔ آج لوگ سلام کی جگہ کچھ اور دین میں داخل کر رہے ہیں، اس سلام کو چھوڑ رہے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ اچھا اب میرے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سلام کی جگہ اور کیوں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ میں کہتا ہوں میرا دوست مجھ سے کیوں پوچھتا ہے یہ سوال؟ یا قرآن سے پوچھ یا حدیث قصاص سے پوچھ، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ آج جواب میں تجھے حدیث قصاص سے دوں، اور پنجتن پاک، اور جب حدیث قصاص کا واقعہ تو ہر اپنی محفل میں حدیث قصاص سے آغاز کرتا ہے، اپنی ہر غمی میں، اپنی ہر خوشی میں حدیث قصاص میں کیا پڑھتا ہے؟ جب پنجتن پاک ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو پنجتن پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیک یا امہ۔ بی بی کہتی ہے وعلیک السلام یا ولدی۔ حدیث قصاص نے بتایا پنجتن پاک کی نگاہ میں کوئی آداب میں افضل طریقہ ہے تو وہ سلام علیکم ہے۔ اب جو لوگ سلام کو چھوڑ کر کوئی اور چیز استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم عقیدت میں کرتے ہیں،
ہم محبت میں کرتے ہیں. اور میرا دوست دین عقیدت اور محبتوں کا نام نہیں، دین نام ہے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد. اب پنجتن پاک سے ہم زیادہ محبت رکھتے ہیں، مولا حسن اور مولا حسین، مولا علی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں یا ہم؟ اور پوری کائنات مل جائے تب بھی امام حسن جیسی معرفت مولا علی کی ہم نہیں رکھ سکتے. ایسے کہ نہیں؟ اور جب امام حسن مجتبی، امام حسین، دوسرے ائمہ ہدا اپنے بابا کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم. آج ہم سلام کو چھوڑ دیں، زیارت وارثہ اور جو امام جعفر صادق نے امام حسین کی بتائی، اور زیارت عاشوراء، زیارت جامعہ جس میں ائمہ ہدا کو السلام علیکم کہہ کر خطاب کیا جا رہا ہے، اگر آج ہم سلام کو چھوڑ کر کوئی اور شعار دین میں داخل کر لے، اس کا مطلب ہم اہل بیت کی زیارات کے بھی منکر ہے، ہم حدیث کسا کے بھی منکر ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے جنتی جنت میں جنتی لوگ ایک دوسرے پہ سلام کریں گے، فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے. سلام کو چھوڑ دیا تو قرآن کے بھی منکر ہے. اور میرا اور تیرا دین یا قرآن ہو یا 14 کا فرمان. اور میری اور تیری نجات صرف عقیدت و محبتوں میں نہیں، قرآن اور سنت میں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید. لہذا یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، یہ صرف اہل علم کی، علماء کی، منبر پہ آنے والوں کی ذمہ داری نہیں، آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. حق کی آواز کو اجاگر کریں، سنت کو عام کریں. اور یہ پورے پاکستان میں آج جو علم کی روشنی ہے، علماء حق کی آواز ہے، تو وہ عالم باعمل علامہ یار شاہ آل اللہ مقامہ، یہ ان کے وجود کی برکت ہے جو پورے پاکستان میں علم کا نور اور خوشبو پھیلی. لہذا اسلام میں اپنی مرضی نہیں چلے گی، مرضی وہ چلے گی جو رب کی. لہذا سلام کی جگہ پہ اور چیز نہ لیں. بس آخری روایت میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. روایت ہے اللہ کے رسول جب چلتے تھے نا، چھوٹے بڑے سب پہ سلام کرتے تھے. ایک دن رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ شہر میں جا رہے ہیں اور ایک گلی سے، محلے سے گزرے تو دیکھا کہ سامنے اس محلے کی گلی میں کچھ بچے کھیل رہے ہیں. آپ لوگ جس محلوں میں جاتے ہیں تو بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، جو کچھ اور کھیل رہے ہوتے ہیں. نبی کے زمانے میں محلے میں بچے کھیل رہے. ان بچوں میں سے ایک بچے نے دیکھا رسول اللہ سلام میں پہل کرتے ہیں، آج میں نبی پہ پہلے سلام کروں گا. بچہ کیا سوچ رہا ہے؟ آج سلام پہلے میں کروں گا. نبی کو آتے دیکھا، ساتھ والی گلی میں چھپ گیا، چھپ کے نبی کو دیکھنے لگا. روایت کہتی ہے رسول اصحاب کے سامنے جیسے ہی گلی کے کونے پہ پہنچے، یہ بچے ادھر کھیل رہے ہیں. یہ بچہ دوڑ کر آیا نبی کی خدمت میں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبیوں کا سلطان نبی، میرا آپ پہ سلام ہو. نبی کا کلیجہ ٹھنڈا پڑ گیا. کتنا با ادب بچہ ہے، آج سلام میں مجھ پہ سبقت کر گیا. اب روایت کا جملہ، سید الرسل نے اپنے ہاتھوں کو اس کے سر پہ رکھا. نبی ٹھہر گئے، بچے دوڑ کر آنے لگے. نبی کسی کو سلام کر رہے ہیں، کوئی نبی کو جواب دے رہا ہے. اب بچوں کی نبی کے سلام کی آواز، مدینہ شہر ہے، پرانا زمانہ ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں، لوگوں کے گھروں میں آوازیں جانے لگی. لوگوں کے گھروں میں آواز جانے لگی، سمجھ گئے سید الرسل ہمارے محلے میں آ چکی. لوگ مرد و زن اپنے گھروں سے باہر نکل کر نبی کی زیارت کے لیے آنے لگے. اب جب سارا محلہ لوگوں سے، اصحاب سے، بچوں سے بھر گیا، نبی نے اس بچے کی طرف دیکھ کے فرمایا
اے بچے مجھے یہ بتا تیری نگاہ میں اللہ کا رتبہ بلند ہے یا میں مصطفیٰ کا؟ کہتا ہے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ قربان، پہلے اللہ کا رتبہ ہے پھر مصطفیٰ کا رتبہ ہے۔ نبی کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا، بچہ با ادب بھی ہے، اللہ کی توحید کی معرفت بھی رکھتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ بتا تیری نگاہ میں والدین کا رتبہ بلند ہے یا مجھ مصطفیٰ کا؟ کہتا ہے بے ابی انت و امی، اور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، پہلے رسول کی ذات ہے پھر والدین ہے۔ اب نبی نے دیکھا اخلاق بھی اچھا، عقیدہ توحید بھی صحیح، عقیدہ نبوت بھی صحیح، والدین کا احترام بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ نے اصحاب کی طرف، لوگوں کی طرف دیکھ کے فرمایا ایھا الناس کونوا مثل ھذا الصبی، اے لوگو اس بچے کی مانند با اخلاق بھی بن جاؤ، با کردار بھی بن جاؤ، با ایمان بھی بن جاؤ۔ اسلام عملی طور پر ہے، اسلام پر ایمان بھی ہے اور اسلام کی تعلیمات بھی ہیں، اور تاریخ کہتی ہے اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ یہ تربیت والدین، اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے بڑا کچھ قربان کیا۔ اجرکم علی اللہ، اس دین میں ایک بڑی قربانی ہے جو ایام چل رہے ہیں، ایک بڑی قربانی ہے بنت رسول فاطمہ زہرا۔ اجرکم علی اللہ زیادہ۔ شریعت کا مسئلہ ہے جب کسی کے ہاں کوئی فوتگی ہو نا، وفات ہو، رسول کی تعلیمات میں سے ہیں اہل مصیبت کے گھر 3 دن تک مسلمان ان کے گھر میں کھانا پہنچاتے رہے، ان کے گھر میں پینے کی چیز دیں، ان کے گھر میں تعزیت کرتے رہیں۔ میں پوچھتا ہوں یا رسول اللہ، آپ نے تو اپنے ساتھ بیٹھنے والے اصحاب کو یہ تعلیم دے دی، کیا کوئی بنت رسول کے دروازے پہ آیا؟ اجرکم علی اللہ زیادہ۔ ابھی تو رسول کا کفن بھی میلا نہ ہوا تھا، یا مسلمان دروازے زہرا پر آئے، کس لیے آئے؟ کیا کھانا لے کر آئے؟ کیا پانی لے کر آئے؟ خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں، ہاتھوں میں کچھ تھا۔ کیا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کسی کے ہاتھ میں آگ ہے، کسی کے ہاتھ میں لکڑی ہے، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ ہے، کسی کے ہاتھ میں خاردار جھاڑیاں ہیں، جو دروازے زہرا پہ لکڑیوں کو آگ لگانی ہے۔ یہ مسلمان اجر رسالت دینے آ رہے ہیں۔ اللہ میں انصاری نقل کرتے ہیں جب مدینے کے چوک میں وہ مسلمان یہ سارا سامان لے کر جب کھڑے تھے، ایسے لگ رہا تھا مسلمان میدان جنگ میں جا رہے ہیں، لیکن کسی کو کیا خبر، اور یہ مسلمان میدان جنگ میں نہیں، اور رسول زادی کے دروازے پہ اجر رسالت دینے جا رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، ہے دروازے زہرا پر مسلمان جمع ہوئے، یادناک کے شعلے بلند ہوئے، ہے دروازے زہرا سے دعا بلند ہوا، ہے وہ دروازہ جس دروازے پہ نبی وہ آئے تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں، آج مسلمان دھمکی دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ ازادار روایت کہتی ہے ایک شقی نے کیا کیا، جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، اور بنت رسول اور در و دیوار کے درمیان، یا اس شقی کا دروازے کو زور سے دھکا دے گا، یہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور بنت رسول رو رو کے کہہ رہی تھی یا ابتا اھذا یفعل بحبیبتے، بابا
آقا رسول اللہ اور ذرا آ کر دیکھے وہ آپ کی بیٹی زہرا کو اور مسلمان کے اجر رسالت دے رہے ہیں. اجرکم علی اللہ زادارو. آیت اللہ وحید خراسانی اور نقل کرتے ہیں جب جلتا ہوا دروازہ اور بی بی بطول پر گرا، روایت کا جملہ، اور بی بی زہرا خود ناقل ہے، فرماتی ہیں عزادارو دروازے کے شعلے اتنے بلند تھے اور مجھ زہرا کا چہرہ جھلس گیا اور دروازہ بی بی پر گرا. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں اور مسلمانوں، اے مومنوں، اے مسلمانوں نے کیسا اجر رسالت دیا. کہا 50 مسلمان اور دروازے سے گزرتے رہے اور بنت رسول دروازے کے نیچے ایک شکی ہے وہ اپنے پاؤں کی ٹھوکریں مار رہا ہے اور جس سے دروازہ نہ ٹوٹا اور بنت رسول کی پسلی ٹوٹی. اجرکم علی اللہ. ہے علامہ کاشی نقل کرتے ہیں، علامہ کاشی نجفی نقل کرتے ہیں ایک شکی نے اور بنت رسول کو کیا اجر رسالت دیا. اور جب بی بی زخمی پہلو سے اور خود کو سنبھال کر اٹھنا چاہتی ہے، روایت کا جملہ وہ ایک شکی نے بڑھ کر کیا کیا وَلَتَمَ عَلَىٰ خَدَّيْهِ. اور بی بی کے رخساروں پہ اتنے زور سے تماچا مارا. اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے عزادارو اور میری دادی کو اتنے زور سے تماچا لگا اور بی بی زہرا کی بالی ٹوٹ کر زمین پر جا گری. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب